معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک بھیانک رات جب چاچو کا مکروہ چہرہ میرے سامنے آیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جس چچا کو میں اپنا سرپرست سمجھتی تھی، باپ کی جگہ دی، وہی جب عزت کو لٹیرا بن جائے تو انسان کہاں جائے۔ آج کل سگیاں اور ستیلی رشتوں میں فرق نہیں رہا۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے محرم نام محرم سگے ستیلے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہی تھی کہ چچا مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ تب مجھے لگتا تھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، وہ مجھ پر غصہ ہیں، اس لیے مجھے اس طرح گھورتے رہتے ہیں۔ مگر میری چچی بہت اچھی تھی، میں ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ حالانکہ چچا میرے سگے چچا تھے، لیکن ان سے زیادہ چچی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ چچی اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھیں۔ ان کا ارادہ تھا شام تک واپس آنے کا، اس لیے صبح سویرے چلی گئی تھی، مگر ان کے گھر والوں نے انہیں رات کے لیے روک لیا تھا۔ چچی نے چاچو کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ آج رات وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ جب چاچو کی یک طرفہ گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ چچی جان آج رات واپس نہیں آئیں گی تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تب وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اس لیے میں جلدی سو گئی تھی، کیونکہ میں سمیرہ کے ساتھ سوتی تھی۔ جب سے والدین حیات نہیں رہے تھے مجھے بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا، لیکن نیند میں مجھے محسوس ہوا جیسا کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی تو چاچو تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، ڈر کیوں گئی؟ مجھے معلوم تھا تم ڈر رہی ہو، اس لیے میں تمہیں کہنے آیا تھا میرے روم میں آ کر سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں چاچو، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ زور زبردستی مجھے اٹھا کر کہنے لگے اٹھو، چلو میرے روم میں چلو، ادھر تم ڈر رہی ہوگی۔ میں نے لاکھ منع کیا اور کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا مجھے ایسے بھی تسلی نہیں ہوگی، میں نیند کی دوائی کھا کر سو جاتا ہوں، گھر میں اگر کوئی چور اچکا کود آیا تو۔ یہ سن کر میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ کمرے میں لاتے ہی انہوں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میرے ساتھ غلط حرکت کرنے لگ گئے تھے۔ میں چیخنے چلانے لگی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ میں بھاگ کر باتھ روم چلی گئی اور ساری رات خود کو وہاں پر بند کر دیا تھا۔ چاچو دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مجھے برا بھلا کہتے رہے اور دروازہ توڑنے کی دھمکی بھی دی، مگر میں باہر نہیں نکلی تھی۔ تب میں نے دل میں ہی چاچو کو بہت ساری بد دعائیں دے ڈالی تھیں۔ آج مجھے لگ رہا تھا صحیح معنوں میں میں یتیم ہوئی ہوں۔ جب صبح ہوئی چاچو نے پھر دروازہ بجایا، کہا تماشا نہیں کرو، تمہاری چچی اور میرے بچے آنے والے ہیں، وہ بھلا کیا سوچیں گے۔ ان کو صرف اپنی فکر تھی، کہیں ان کی بیوی اور بچے ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں۔ لیکن تبھی چچی جان آ گئی تھی۔ چچی جان نے مجھے اپنے کمرے کے باتھ روم میں بند دیکھا تو بغیر کہی وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اور چچا باہر کھڑے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ چاچی نے کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ سوال جواب کرے گی تو بچی زیادہ پریشان ہو جائیں گی، ان پر ہر بات کا اثر انداز ہوگی۔ اس لیے انہوں نے خاموشی سے مجھے باتھ روم سے باہر نکالا۔ اس بات کے بعد مجھے سنبھلنے میں پورا 1 سال لگ گیا تھا۔ چاچی جان نے پوری کوشش کی کہ میں زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤں، لیکن میرے اندر تو جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں مدرسے سے جا کر پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں پر ایسا تھا کہ آپ 4 سالوں میں اپنے گھر نہیں جا سکتے، اور میں چاچو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ شرمندہ نظر آتے تھے، لیکن میں ان سے اتنا ڈر گئی تھی کہ اب ہر آدمی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہو۔ مدرسے میں لڑکیاں چھٹیوں کے دنوں میں اپنے گھروں کو چلی جایا کرتی تھیں، مگر میں نہیں جایا کرتی تھی۔ کئی بار ہماری استانی جی نے مجھے بلا کر وجہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میرا کوئی گھر ہے ہی نہیں، جہاں میں جاؤں میرے ماں باپ وفات پا گئے ہیں۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ ان کے بچے نہیں تھے، وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور گھر میں اکیلی رہا کرتا تھی، اس لیے ہر ٹائم مدرسے میں پائی جاتی تھی۔ کوئی بھی بچی آ کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی تو ان کے سہارے مدرسے میں رہ لیتی تھیں، کیونکہ مدرسے کے اندر ہی رہائش کا مکمل طور پر انتظام کیا ہوا تھا۔ یہاں آ کر زندگی اچھی لگنے لگی اور میں
خدا کے اور بھی زیادہ قریب ہونے لگ گئی تھی۔ تب سب گلے شکوے ختم ہو گئے اور مجھے وہ سب آزمائش لگنے لگا۔ 4 سال کا کورس پورا ہونے کے بعد جب چاچی جان مجھے لینے آئی تو میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں میری عزت کو تار تار کیا گیا تھا۔ چاچی کے بے حد اصرار پر مجھے ان کے گھر جانا ہی پڑا۔ چاچو نے کئی بار مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات تو میں تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا صحن میں کوئی جائے نماز بچھائے اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے مجھے گمان ہوا کہ وہ میرا وہم ہے، شک ہے، لیکن جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ چاچو تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہیں پچھتاوا ہے اس بات کا، لیکن میں مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا چچا کا بیٹا فرمان مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی لیتا ہے۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ بھلا شادی کیسے کر سکتی تھی جس کا باپ ہی میری عزت کا دشمن تھا؟ بے شک تب میں چھوٹی سی تھی، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میرے ساتھ کچھ تو غلط ہوا تھا۔ میں وہاں سے مڑنے لگی، چاچو جان میرے پاؤں پڑ گئے، کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ میں اس احساس کی وجہ سے سکون سے سو بھی نہیں پاتا ہوں۔ دن رات گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، میرے مرنے سے پہلے مجھ پر ایک یہی احسان کر دو۔ میرے چاچو تھے، آج بھی بہت عزیز تھے، لیکن ان کی ایک حرکت نے میری نظروں میں اسے مجرم بنا ڈالا تھا۔ میں نے کہا تھا میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ وہ خوش ہو کر سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ان کو معاف کرنے کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا جو اب اتر گیا ہے۔ صبح میری آنکھ چاچی جان کے زور زور سے رونے سے کھل گئی تھی۔ صحن میں جا کے دیکھا تو چاچو تو وفات پا چکے تھے۔ میں احساس سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے باپ کے لیے زاروں قطار رو رہے تھے، میں بھی ایسے ہی روئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں اماں ابا کے جنازے کو پکڑے زاروں قطار رو رہی تھی، چیختی چلا رہی تھی، اور سب مجھ سے وہ چھڑوا رہے تھے تاکہ وہ انہیں لے کر جا کر دفن کر سکیں۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا اور اپنی استانی جی کے گھر آ گئی تھی، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتی تھی جن سے ماضی میں میرے اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ فرمان نے بارہا مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے اسے ہر بار انکار کر دیا اور استانی جی کے ساتھ ان کی بیٹی بن کر رہنے لگ گئی تھی۔ جب استانی جی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تو انہیں میری شادی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ تب انہوں نے مجھے پاس بلا کر سمجھایا اور مجھ سے درخواست کی کہ چاچو کے بیٹے کے لیے میں ہاں کر دوں۔ میں نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنوں کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ یہاں کب تک در بدر رہوں گی؟ استانی جی کے کہنے پر میں نے فرمان سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا اور فرمان ایک بہترین شوہر ثابت ہوئے، اور میری زندگی بکھری ہوئی تھی جو بعد میں سنور گئی تھی، کیونکہ میری چچی جان تو پہلے ہی اچھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن میں زور زبردستی تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی تم نے اس گھر میں بہت برا وقت دیکھا ہے۔ لیکن اب تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے چاچو ہیں۔ گھر کا کرتا دھرتا فرمان ہے جو اب تمہارا شوہر ہے، یہ گھر تمہارا ہے۔ میرے چاچو سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن مرنے والے کو ہمیشہ معافی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میری آپ سب سے یہی التجا ہے، گزارش ہے کہ جب کوئی موت کے دہانے پر کھڑا ہو اور آپ سے معافی کا طلبگار ہو تو آپ خدا کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔